الفاظ میں پڑ جائے گی جب جان مکمل، الفاظ میں پڑ جائے گی جب جان مکمل، لے آئیں گے ہم عشق پہ ایمان مکمل۔ آئینے میں کھوئی ہوئی بستی کو وہ ڈھونڈیں، کوئی نہیں اس شہر میں انسان مکمل۔ بکھرے ہوئے رنگوں میں بکھری ہوئی ہستی، تصویر مکمل ہے نہ انسان مکمل۔ آ جائے میرا نام تیرے نام کے ہمراہ، ہو جائے کسی روز تو پہچان مکمل۔ ہم غم کی کہانی سے کتابیں نہ بھریں گے، ہم غم کی کہانی سے کتابیں نہ بھریں گے، ایک شعر میں کہہ ڈالا ہے دیوان مکمل۔ الفاظ میں پڑ جائے گی جب جان مکمل، لے آئیں گے ہم عشق پہ ایمان مکمل۔ ویلکم بیک میرے پیارے سننے والوں، آپ سن رہے ہیں بزم عمیر ریڈیو آواز 104 FM بھلوال کے لائیو اسٹوڈیو سے، اور میں آپ کا میزبان، آپ کا دوست، آپ کا ہم سفر عمیر مرزا۔ ہمارے اس دور کا ایک معاملہ، ایک گمبھیر معاملہ اور ناقابل فہم معاملہ یہ بھی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہر زبان سے اپنی مرضی کی زبان سننا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی آواز اور بات سننا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی سے بھی ملتے ہیں تو ہم اسے سلام دعا کرتے ہیں، اس کے بعد جب حال احوال پوچھنے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم خود سے ہی کہتے ہیں کیا حال ہے آپ کا، آپ ٹھیک ہیں نا، اس سے پہلے کہ اگلا بندہ اپنی وضاحت دے۔ ہم بات کو کچھ اور طول دیتے ہیں، کچھ نئے رنگ سامنے لاتے ہیں، اور جب یہ نئے رنگ سامنے آتے ہیں تو وہ بندہ جو آپ کو اپنا غمخوار یا درد مند محسوس کر کے کچھ کہنے والا ہوتا ہے، بیچارہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس سنانے کو بے شمار کہانیاں، وہی پہلی والی بات، سنانے والے بہت ہیں، سننے والا کوئی نہیں۔ اس بات کا اندازہ مجھے کل ہوا، ایک چھوٹی سی بزنس میٹنگ تھی، وہاں پہ موجود ایک دوست کے ساتھ ملاقات میری پچھلے کوئی تقریباً 3 ماہ کے بعد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی، خاصی ڈیٹیل میں ملاقات ہوتی تھی، کم و بیش 1.5-2 گھنٹے ہم صرف اور صرف نجی گفتگو کرتے تھے، جس میں ان کا انٹرسٹ ہوتا تھا وہ بات ہوتی تھی، جس چیز کو وہ پسند کرتے تھے اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، جس کو ناپسند کرتے تھے اس کا بھی ذکر ہوتا تھا، یعنی کل ملا کے ان کے چوائس کی باتیں ہوتی تھیں، جو وہ کہنا چاہتے تھے وہ کہتے، میں سنتا، وہ سمجھاتے میں سمجھتا، وہ سکھاتے میں سیکھتا۔ لیکن پچھلے کافی کچھ عرصے کے بعد ہماری ملاقات کل ہوئی، ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا۔ میں اسی طرح گیا، ان سے حال احوال پوچھا، چپ ساتھ کے بیٹھ گیا۔ ہاں مگر کل میں نے ایک سوال کیا ان سے کہ مجھے کوئی بات سنائے۔ تصوف کے بہت قریب ہیں وہ شخصیت، انہوں نے ایک دم سے بات شروع کی اور پھر آہستہ سے وہ بات کو موڑ کے اس طرف لے گئے جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہ نہیں کہا جو میں سننا چاہتا تھا، لیکن میں نے وہ سنا جو وہ کہنا چاہتے تھے، اور انہوں نے وہ کہا جو وہ کہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنا درد، اپنا غم الفاظ کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا، اور مجھے یقین ہے کہ ان کا درد کسی نہ کسی حد تک کم ہو گیا ہوگا۔ دوستو، یہ بھی ایک مرحلہ ہے اور بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ جب ہمارے پاس کوئی ایسا شخص موجود ہوتا ہے جو کچھ کہنا چاہتا ہے، کچھ سنانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور قدرت کی لکھی ہوئی اس کتاب کو آپ کو پڑھوانا چاہتا ہے، تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ اگر 2-4 لائنیں، 2-4 صفحات ہم پڑھ لیں گے، تھوڑا سبق دے لیں گے۔ اس طرح کے ہزار افراد بظاہر مکمل اور در حقیقت ٹوٹے پھوٹے اس بات کا ثبوت ہے۔
ایسے لوگوں کے غموں کا واحد سہارا آنسو قیمتی موتی ہوتے ہیں، جو تکیے کی نرم و تیز تہ پر پڑتے ہیں تو کئی سسکیاں نچاتے ہوئے بھی حلق سے برآمد ہوتی ہیں اور تاریک کمرے کی خاموش فضا کو جھنجھنا دیتی ہیں۔ ایسے لوگ رات میں بکھرتے ہیں دوستو، اور دن چڑھتے ساتھ ہی سنبھل جاتے ہیں۔ یہ بات میں کسی اور جہان کی نہیں کر رہا، نہ ہی میں کسی اور مخلوق کی کر رہا ہوں، بلکہ یہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہے۔ ہمارے ہی ساتھ رہنے والے ہمارے ہی گھر کے در و دیوار میں پیدا ہوتے ہیں، پلتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اسی چھت کے نیچے رہتے ہیں جس چھت کا سایہ ہمارے سروں پر ہے۔ لیکن تھوڑی سی توجہ نہ دینے سے، تھوڑی سی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے وہی اپنے لیے کچھ اور سہارے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثر ان کو وہ سہارے تلاش کرتے ہوئے بہت بڑی بڑی قیمتیں چکانا پڑتی ہیں۔ کل کے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی ہماری، اس سے پہلے بھی بارہا بات ہو چکی ہے۔ میرے خیال کے مطابق جو وضاحت مانگے وہ تو رشتے نہیں ہوتے، تعلقات ہوتے ہیں۔ اب تعلقات کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، کچھ کاروبار کے حوالے سے ہوتے ہیں، کچھ اکٹھا سفر کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب ہر ایک چیز کو تعلق کہا جاتا ہے۔ ہم کسی سے بھی بات کرتے ہیں، جنرلی ہم کسی بھی شخص کو دوست کہہ دیتے ہیں، بلکہ آج کل تو بات تھوڑی اوپر نکل گئی ہے۔ ایک حوالے سے تو یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دوسرے حوالے سے یہ خطرناک بھی ہے۔ ہماری جس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، ہم اگر اس کا تعارف کرواتے ہیں تو ہمارے پاس اور کوئی موزوں لفظ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارا کزن ہے، بھلا ہو انگریزی کا۔ اس انگریزی زبان نے بھی بہت سارے مسائل حل کر دیے ہیں۔ تو یہ جو کزن والا سلسلہ چلنے کے اس میں وہ دوستی والا بھی کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ میرے ساتھ میرے جاننے والے ہیں جن سے 2-4 ملاقاتیں ہوئی ہیں، مجھے کسی تیسرے فرد کو ان کا تعارف کروانا ہے، یا پہلی بات تو ہے کوشش ہی نہیں کی جاتی کہ تعارف کروایا جائے۔ ہمارے ایک بڑے پیارے مہربان شاہ صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی زندگی میں برکت ہو۔ وہ اکثر اس بات پہ غصہ ہوتے تھے، بڑی عمر کے تھے، اچھے خیالات کے مالک تھے، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ قدامت پرست ہیں۔ بہرحال مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند تھے، ان کی طبیعت بہت زیادہ پسند تھی، تو وہ اکثر اس بات پہ غصہ ہوتے تھے کہ آج کل کے نوجوانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ اپنے بزرگوں کا یا جو ساتھ چل رہے ہیں ان کا تعارف کروانا پسند نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے شاید تعارف کروانے کی وجہ سے ان کی اپنی ذات ڈیگریڈ ہو جائے گی۔ تھے بڑے سادہ سے، لیکن تھے بڑے قیمتی۔ ان کی باتیں ایسی تھیں کہ جن کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے تو بھی کم نہیں ہو۔ اب ایک اور صورتحال یہ بھی ہے کہ جب ہماری کسی کے ساتھ ملاقات ہوتی تو ہم اس کو کھلے الفاظ میں کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارے کزن ہیں، کہ کہیں دوست کہنے پہ یا جاننے والا کہنے پہ یہ برا نہ مان جائے۔ لیکن جو چیز اندر موجود نہیں اس کو وضاحت کیسے کی جائے؟ یہیں پہ بات سمٹ جاتی ہے۔ نہ وہ وضاحت کرتا ہے کہ میں کزن نہیں ہوں، نہ یہ وضاحت کرتے ہیں کہ کزن کیسے ہیں، نہ ہی کوئی کزنوں والی بات ہوتی ہے، اور نہ ہی رشتہ۔ اس طرح ہم لوگ رشتوں کو نام بہت جلدی دیتے ہیں، بھاگتے بھاگتے ہم رشتے بناتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے کزن ہیں جو پیچھے رل رہے ہیں، نئے کزن بن رہے ہیں، دوست بن رہے ہیں۔ دراصل تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے نا کہ جن رشتوں کو ہم نام دیتے ہیں، تعارف کرواتے ہیں، ان رشتوں کے ساتھ پھر پورے کا پورا حق بھی تو ادا کیا جائے نا۔ دس از مائی پوائنٹ۔ اور جو رشتے وضاحت مانگتے ہیں، جو تعلقات وضاحت مانگتے ہیں، وہ رشتے نہیں ہوتے میرے نزدیک، اور جو خود بخود وضاحت بن جائیں وہ تعلقات نہیں، رشتے ہوتے ہیں۔ اکثر دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرے ساتھ کہ آپ اس بات پہ بڑی زور کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے چہرے متغیر ہو جائیں، رنگ ٹوٹ جائیں، زبان کپ کپانے لگے، ہونٹ پھڑپھڑانے لگیں، الفاظ ساتھ نہ دیں، اور سامنے والا سوالات پہ سوالات کیے جائے، وہ رشتے نہیں ہوتے۔ تو مجھے بتائیں نا، کوئی تو مجھے بتاؤ ایسا کہ جب اتنے سارے رشتے آپ کہتے ہیں کہ میرے آپ کے ساتھ بڑے رشتے ہیں، ان تمام رشتوں میں سے کوئی ایک رشتہ وضاحت تو کرو جسے دنیا مان لے، جہاں پہ آپ کو قائل نہ کرنا پڑے،
جہاں کوئی آپ کے غم میں شریک ہونے کے لیے آپ کے پاس، آپ کو پرسہ دینے، آپ کو تعزیت پیش کرنے، آپ کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے آ جائے، تو آپ کھلے عام اپنے خون کے رشتوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ میرا کون ہے۔ احساس کا رشتہ تو سلامت ہے انسانیت کا ایک دوسرے کے ساتھ، میرا آپ کے ساتھ، آپ کا میرے ساتھ، آپ کا سب کے ساتھ، سب کا آپ کے ساتھ۔ This is what I call true relation۔ لیکن اس سے ہٹ کے اگر کچھ اور مزید توقعات وابستہ کر لی جائیں، اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی راہ چلتا مسافر ہوتا ہے، ہماری گلی سے روز گزرتا ہے، کوئی بزرگ شخص جس کے چہرے پہ ایک بہت خوبصورت سی اسمائل ہوتی ہے، ہم روز اس کو دیکھنے کے قائل ہو جاتے ہیں، ہم خود بخود ہی ان کی ذات کے اندر سرایت کرتے چلے جاتے ہیں، جبکہ وہ ہماری ذات کے ہونے سے ہی مکمل طور پر بے خبر ہیں، کون ان کو دیکھتا ہے، کس طرح سے دیکھتا ہے۔ پھر ہم خود بخود اپنے خیالوں میں ان سے بات کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس رشتے کی ایک بلند عمارت تعمیر کرتے ہیں جس کی ٹاپ پہ ہم خود بھی موجود ہوتے ہیں اور ان کو بھی رکھا ہوتا ہے۔ ایک طرفہ تعلقات، ایک طرفہ محبت، ایک طرفہ جذبات، ایک طرفہ احساسات۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارے کے سارے دوست میری بات کے ساتھ اتفاق کریں، ضروری یہ بھی نہیں کہ میں آپ تمام دوستوں کی بات کے ساتھ اتفاق کروں۔ سوچ کی تبدیلی وقت اور حالات کی مرہون منت ہے، وقت کا پہیہ چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اور سارے کے سارے لوگ اگر ایک ہی سوچ پہ آ جائیں تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، سارے کے سارے دوست ایک سوچ سے ہٹ جائیں تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ الفاظ میں پڑ جائے گی جب جان مکمل، لے آئیں گے ہم عشق پہ ایمان مکمل۔ آئینے میں کھوئی ہوئی بستی کو وہ ڈھونڈے، کوئی نہیں اس شہر میں انسان مکمل۔ بکھرے ہوئے رنگوں میں ہے بکھری ہوئی ہستی، تصویر مکمل ہے نہ انسان مکمل۔ آ جائے میرا نام تیرے نام کے ہمراہ، ہو جائے کسی روز تو پہچان مکمل۔ ہم غم کی کہانی سے کتابیں نہ بھریں گے، ایک شعر میں کہہ ڈالا ہے دیوان مکمل۔ الفاظ میں پڑ جائے گی جب جان مکمل، لے آئیں گے ہم عشق پہ ایمان مکمل۔